بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ نمبر 79 کا بقیہ۔ اے لوگو، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے اس کے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی اور خوشدلی کے بغیر جائز نہیں۔ میرے بعد کہیں اس اخوت کو ترک کر کے پھر کافرانہ رنگ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس پر کاربند ہوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت برپا کی جانے والی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، 5 وقت نماز پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، خوشدلی اور رغبت سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اپنے رب کے گھر کا حج کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو تاکہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے اور 1/3 مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر تولد ہوا اور بدکار کے لیے پتھر ہے جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کے باپ کو قرار دیا، یا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا ظاہر کیا، تو ایسے شخص پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس سے قیامت کے روز کوئی بدلہ یا عوض قبول نہ ہوگا۔ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، حقیقت کے سارے پردے اٹھا دیے اور اللہ کی امانت کو ہم تک کما حقہ پہنچا دیا۔ لوگوں کے منہ سے یہ گواہی کے الفاظ سن کر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے لوگو گواہ رہنا۔ سنو لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ جب آپ اس خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ سے اتر کر زمین پر فروکش ہوئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں آپ نے ایک ہی وقت میں ادا فرمائی۔ بعد ازاں حمد و ثنا اور دعا و استغفار میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا موقع آگے آتا ہے۔ پھر آپ نے مزدلفہ پہنچ کر قیام کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کے مطابق اذان کہی اور پہلی اقامت سے مغرب اور دوسری اقامت سے نماز عشاء ادا کی۔ پھر آپ نے آرام فرمایا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور اقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ پھر آپ اپنی ناقہ پر سوار ہو گئے۔ وہاں اس وقت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ تہلیل و تکبیر کہتے ہوئے مینا میں جمرہ کبریٰ کے پاس آئے۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو 7 کنکریاں چن کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر پھینکی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں جو آپ کے آنے سے قبل نصب کر دیا گیا تھا تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنی عمر کے بقدر 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور 37 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ بعد ازاں آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ طواف کے بعد نماز ظہر مکہ ہی میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ مینا ہی میں قیام فرمایا۔ جمرات کو کنکریاں بھی ماری۔
جمعرات کو کنکریاں بھی ماری۔ طواف کے بعد نماز ظہر مکہ ہی میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ مینا ہی میں قیام فرمایا۔ جمعرات کو کنکریاں بھی ماری۔ آپ کے دائیں بائیں دور دور تک لوگوں کا مجمع تھا اور آپ لوگوں کو حج کے مسائل بتا رہے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیا کا ضامن حجاب میرا